ہر بار رشتہ طے ہونے لگتا کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ جاتی تھی۔ کبھی لڑکے والوں کو انکار تو کبھی غیر متوقع حالات تو کبھی اچانک بیماری آ جاتی۔ امی کی آنکھوں میں آنسو، ابو کی پیشانی پر شکنیں اور میرے دل میں ایک ہی سوال ہوتا، یا اللہ آخر مجھ میں ایسی کمی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا معجزہ لاہور کی ایک لڑکی ماہین کا ہے، جو کہ 25 سال کی عمر کو پہنچتے پہنچتے اس کے رشتے 6 بار ٹوٹ چکے تھے۔ ہر بار لڑکے والے آتے، بات آگے بڑھتی، پسندیدگی بھی ظاہر ہوتی، مگر عین وقت پر ایسی چیز ہو جاتی کہ بات ٹوٹ جاتی۔ کبھی کسی نے کہا لڑکی اچھی ہے مگر استخارے میں منفی اشارہ آیا ہے، کبھی لڑکے کے گھر میں کوئی فوتگی ہو گئی تو کبھی اچانک رشتہ ہی کسی اور سے طے کر لیتے۔ ماہین کے گھر والوں نے مختلف عاملوں، بزرگوں اور دعاؤں کے تعویذ بھی کروائے، مگر سکون نہیں آیا۔ ایک دن دل برداشتہ ہو کر ماہین نے اپنی دوست ہیرا سے دل کا حال بیان کیا۔ ہیرا نے عامل کا پتہ نہیں بتایا اور نہ ہی تعویذ دیا، بس اتنا کہا، ماہین روز سچے دل سے استغفار پڑھا کرو، تہجد میں اللہ تعالیٰ سے مانگو، وہ ضرور راستے کھولے گا تمہارے لیے۔ ماہین نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھنے کا ارادہ کیا۔ تہجد میں اٹھی، آنسوؤں سے لبریز آنکھیں اور دل میں درد تھا اور زبان پر صرف ایک ہی دعا، یا اللہ اگر میں واقعی کسی رکاوٹ میں پھنسی ہوں تو مجھے نجات دے دے، اگر یہ سب میرے گناہوں کی سزا ہے تو میں معافی مانگتی ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ پہلی رات کے بعد دل کو سکون ملا۔ ماہین نے تہیہ کر لیا کہ اب وہ ہر روز تہجد پڑھے گی اور روزانہ 1200 مرتبہ استغفار پڑھے گی۔ شروع کے دنوں میں گھر والے حیران ہوئے، پھر عادی ہو گئے۔ 3 مہینے گزرے اور پھر وہ معجزہ ہوا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ماہین کے استغفار اور تہجد کا سفر جاری تھا۔ تیسرے مہینے ایک صاحب ایمان خاندان سے رشتہ آیا۔ ماں باپ ہچکچا رہے تھے کہ شاید یہ بھی باقیوں کی طرح ٹوٹ نہ جائے، مگر ماہین نے رب پر یقین رکھا۔ استخارہ کیا گیا، استخارہ مثبت آیا، رشتہ طے پایا، نکاح ہوا اور آج الحمدللہ وہ خوش و خرم زندگی آ رہی ہے۔ شادی کے بعد ماہین نے اپنی ساس کو بتایا کہ میں نے یہ شادی اپنے رب سے تہجد میں مانگی تھی، اور وہی ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کی شادی میں رکاوٹیں آ رہی ہیں تو صرف دنیاوی تدابیریں نہ کریں، روحانی دروازے بھی کھٹکھٹائیں۔ استغفار کے ذریعے اپنی زندگی کے بند دروازے کھولیے اور تہجد میں اپنی دعا کو آنسوؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ تک پہنچائیے۔ دین کا معجزہ ہم سب کے لیے ایک آئینہ ہے۔ کتنی بار ہم دنیا سے شکایتیں کرتے ہیں، جبکہ اصل بند دروازہ ہمارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتا ہے۔ آج رات سونا نہیں ہے، آج رات اٹھنا ہے، رب کو پکارنا ہے، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، 2 رکعت تہجد پڑھیے اور دل سے دعا مانگیے، انشاءاللہ وہ دروازہ ضرور کھلے گا جس کا انتظار آپ برسوں سے کر رہے تھے۔ آج کی ویڈیو کے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں، جو کہ میاں بیوی کے جھگڑوں سے محبت تک کا سفر ہے۔ ہر دن جھگڑوں میں گزرتا تھا، چھوٹی سی بات پر غصہ، بڑی بات پر خاموش جنگ، چائے ٹھنڈی ہو گئی تو بحث، بجلی کا بل زیادہ آیا بحث، حتیٰ کہ ہم دونوں ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے لیے اجنبی بن گئے تھے۔ یہ آج کا جو معجزہ ہے یہ کراچی کے ایک جوڑے فراز اور عالیہ کا ہے۔ شادی کو 5 سال ہو چکے تھے۔ ابتدا میں ہر چیز خوبصورت تھی، محبت، ہنسی، خوشیاں، مگر آہستہ آہستہ حالات بدلنے لگے۔ فراز دفتر سے تھکا ہارا آتا، عالیہ گھر کے کاموں اور بچوں کو دیکھ بھال میں تھک چکی ہوتی، بات چیت کم ہوتی، شکایت بڑھ گئی تھی۔ پہلا جھگڑا ہوتا، عالیہ نے کہا آپ کبھی وقت نہیں دیتے۔ دوسرا جھگڑا، فراز نے کہا تم ہمیشہ ناراض رہتی ہو۔ یہ سلسلہ بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بات طلاق کی دھمکیوں تک پہنچ گئی۔ اکثر رات کو روتی تھی، سوچتی کیا ہماری شادی بچ سکتی ہے۔ ایک دن اس نے اپنی بہن، اپنی کزن سدرا کو فون کیا، دل کا حال سنایا۔ سدرا نے ہنس کر کہا عالیہ تم نے کبھی روز استغفار پڑھنے کی کوشش کی ہے؟ عالیہ نے حیرانی سے پوچھا استغفار جھگڑے ختم کرنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟
ذرا نے بتایا قرآن میں وعدہ ہے کہ استغفار برکتیں لاتا ہے، دل نرم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سکون دیتا ہے۔ عالیہ نے دل میں سوچا آخری بار یہ بھی کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ اس نے تہیہ کیا کہ روز کم از کم 500 مرتبہ استغفار پڑھے گی۔ پہلے دن کوئی خاص فرق نہیں محسوس ہوا، لیکن 5ویں دن جھگڑے کم ہوئے۔ 10ویں دن فراز نے اچانک کہا آج چائے ساتھ پیئیں گے۔ عالیہ نے حیرت سے کہا یا اللہ، یہ تو وہی ہے جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ قرآن پاک میں سورہ ہود آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے رب سے استغفار کرو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، وہ تمہیں ایک بہترین زندگی دے گا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، اللہ ہر تنگی سے اس کے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے، ہر غم سے اسے نجات دیتا ہے۔ اور پھر 2 ہفتوں میں عالیہ نے محسوس کیا کہ فراز پہلے سے زیادہ بات کرنے لگا ہے۔ وہ گھر آتے ہی بچوں کو گلے لگاتا، عالیہ سے دن کا حال پوچھتا۔ ایک دن عالیہ نے ہمت کر کے کہا روز آپ کے لیے دعا کرتی ہوں اور استغفار پڑھتی ہوں۔ فراز نے مسکرا کر کہا شاید اسی لیے میرا دل نرم ہو گیا ہے۔ مہینے گزرے، گھر میں ماحول بدل گیا، اب ہنسی مذاق ہوتا ہے، جھگڑے کم ہو گئے ہیں اور محبت واپس آ گئی ہے۔ عالیہ نے اپنے دل میں کہا یہ سب میرے رب کا کرم ہے اور استغفار کا معجزہ ہے۔ گھر کے سکون کے لیے صرف زبان سے نہیں، دل سے استغفار کی عادت ڈالیں۔ یہ صرف گناہوں کی معافی نہیں بلکہ دلوں کو جوڑنے والا عمل ہے۔ اگر آپ کے گھر میں بھی جھگڑے، ناراضگیاں یا ٹھنڈا ماحول ہے تو آج سے روز استغفار شروع کریں، کم از کم 100 مرتبہ کریں۔ 100 مرتبہ شام میں پڑھیں، 100 مرتبہ تہجد میں پڑھیں، 100 مرتبہ صبح فجر کے بعد پڑھیں، رات سونے سے پہلے پڑھیں۔ انشاءاللہ آپ بھی عالیہ اور فراز کی طرح چلتا ہوا گھر دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ نوح میں فرمایا ہے اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بہت بخشنے والا ہے، وہ تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا، بارشیں کرے گا اور جنتوں جیسے رزق عطا کرے گا۔ استغفار کا مطلب ہے یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے، میں تیری طرف پلٹتی ہوں۔ یہ الفاظ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں کہ دل کی سچی توبہ، ندامت اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع شامل ہونا چاہیے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورہ نساء کی آیت میں فرمایا ہے جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے مغفرت مانگے، وہ اللہ کو بخشنے والا، رحم کرنے والا پائے گا۔ یہ آیت اس بات کا اعلان ہے کہ گناہ چاہے کتنے بھی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان سے بڑی ہے۔ یہ آج سے ہی تہیہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں میں استغفار اور تہجد کو شامل کریں گے اور مکمل یقین کے ساتھ اپنے دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اپنی پریشانیوں کا حل مانگیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی 5 وقت نماز پوری مکمل ادا کریں گے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔